ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن. احسن صاحب, جب آپ پہلی دفعہ جب سپریم کورٹ, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں ٹائم میں, 2007 میں جب آپ لندن تشریف لائے, سپریم کورٹ کی پہلی ریسٹوریشن کے بعد جب فل بینچ نے فیصلہ دیا اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ریسٹور ہو گئے, اور لندن اسکول آف اکنامکس میں آپ نے ان کا جو اولڈ تھیٹر ہال تھا, میرا خیال ہے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی اسپیکر وہاں پہ بول رہا ہو اور اتنی آڈینس وہاں پہ مطلب اکٹھی ہو کے 1 انچ کی جگہ نہ ہو. تو وہاں پہ جو آپ کا موڈ تھا اس وقت, وہ بڑا اپ بیٹ موڈ تھا, بڑا وکٹوریس موڈ تھا, مطلب پتہ چلتا تھا کہ مطلب یو آر ویری ہیپی, ویری ایکسائٹیڈ. لیکن جو سیکنڈ ریسٹوریشن ہوئی ہے 16 مارچ کی, لانگ مارچ کے بعد جو ریسٹوریشن, اس کے بعد آپ کا موڈ بڑا میوٹڈ تھا, بڑا کیئرفل تھا, بڑا کاشس تھا, ایز اف کہ بڑے شرنک تھے, احتیاط سے آپ نے سارے ایشو کو ڈیل کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 20 جولائی 2007 کو چیف جسٹس بحال ہوئے پہلی مرتبہ. وہ 20 جولائی میرے لیے ایک زندگی کا بہت بڑا دن تھا, کیونکہ اٹ واز اے گریٹ وکٹری ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ عدالت میں جو کیس لڑا واز اے ویری پرسنل ایفرٹ. باہر اسٹریٹس پہ تو بہت سارے وکلاء کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن عدالت میں 13 ججز کے سامنے 3 مہینے جو میں نے بحث کی, وہ میں اور میرے چند ایسوسیٹس, 3-4 میرے دوست ساتھی, دفتر کے ساتھی ایسوسیٹس تھے. وہ میرے لیے انڈیویجولی زیادہ بڑی ایک وکٹری تھی, کیونکہ ججز کو جو کہ ہاسٹائل تھے پہلے, کہتے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چل رہا ہے, آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے. خلیل رمدے صاحب کا بینچ ٹو سٹارٹ آف تھا, آہستہ آہستہ منا کے ان کو کنونس کر کے, نظیریں پیش کر کے, برطانیہ کی, امریکہ کی, انڈیا کی, ساؤتھ امریکہ کی, ٹرینیڈیڈ ٹوبیگو کی, کینیڈا کی, بلیز کی, آسٹریلیا کی, وہ میں نے آہستہ آہستہ ان کو منایا کہ یہ جو کچھ. لیکن میں آپ کو ذرا سوری ٹو کٹ یو, اس دن بھی 20 جولائی کو اگر آپ میری کوئی فوٹیج دیکھیں, آئی واز ہمبلڈ. میں نے ایک بیان نہیں دیا, میں نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی, 10 دن میں نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی. الٹیمیٹلی ایک کاشف عباسی وہ میرے گھر پہ آ کے دھرنا مار کے بیٹھ گیا کہ آپ انٹرویو نہیں دے رہے. میں کسی ٹاک شو میں نہیں گیا, بیکاز آئی سیڈ کہ اللہ میاں نے مجھے اتنا عاجز کر کے دکھایا ہے ان وکٹری کہ تمہیں اتنی بڑی. اچھا, یہ جو لندن اسکول آف اکنامکس میں آپ کی پریزنٹیشن تھی, یہ جولائی میں تھی, یہ اگست میں تھی, آخری ہفتے میں تھی؟ اس یہ اگست میں. اس وقت تک تھوڑا سا کانفیڈنس ایک. اچھی, محترمہ بے نظیر بھٹو بھی وہاں تھیں, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں آپ نے دیکھیں نا, جو ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ سے ریسٹوریشن کا, جو فل بینچ کا ڈیسیجن تھا, وہ لیگل بھی تھا اور پولیٹیکل بھی تھا. اور آپ نے ایکسپلین بھی کیا ساری آڈینس کے سامنے کہ کس طرح سے آپ نے کنسیو کیا کہ اگر سی جے سسپینڈڈ ہیں یا نان فنکشنل ہیں یا ڈس فنکشنل ہیں, تو وہ کم از کم پاکستان بھر کی بار کاؤنسلز میں جا کے خطاب کر سکتے ہیں. اور کیسے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی کہ آپ پریشر بلڈ اپ کرو جی ٹی روڈ میں, جو سب سے پاپولس ہے. تو یہ تو تھے نا, تو یہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی اپارٹ فرام دا لیگل بیٹل, اس کے بھی آرکیٹیکٹ آپ تھے, ٹھیک. تو وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی اس فتح کی, وہ آپ کو جو فائنل ہوئی, پھر اس کے بعد بھی آپ نے جدوجہد جاری رکھی, پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی, پھر بھی آپ کی جدوجہد جاری رہی, پھر زرداری صاحب آ گئے, اسٹرگل جاری رہی. جو فائنل 16 مارچ کے بعد جب ریسٹوریشن ہوئی ہے, یا 22 کو ریسٹوریشن, اس وقت وہ ایکسائٹمنٹ نہیں آپ کی تھی؟ میرے لیے جب بھی لوگ فیل کرتے ہیں وکٹری مجھے آئی ہے, نہیں بہت بڑی وکٹری تھی. میں آپ کو بتاؤں, وکٹری جب بھی آئی ہے میرے لیے بڑا وہ عاجزی کا اور اپنے آپ کو مٹا دینے کا مومنٹ. گاڈ وکٹری دیتا ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اب اگر میں اب اس وکٹری کے بعد, ریسٹوریشن کے بعد زیادہ نظر آتا رہوں لوگوں کو, ٹاک شوز پہ آؤں, آتے رہتے ہیں دعوت نامے, آپ جیسے دوست مہربانی کرتے رہتے ہیں, بلاتے رہتے ہیں, پر میں ذرا اجتناب کرتا ہوں, کیونکہ پھر لگتا ہے اپنا ہی ڈھول بجا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی دی ہے, عوام نے ساتھ دیا ہے, وہ لائرز نے قربانیاں دی ہیں, وکلاء نے, جس کا کریڈٹ کسی حد تک مجھے ہی مل جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے, پر میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی سے پیچھے ہٹ کے. اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اب آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے, کیا اسٹیٹس ہے آپ کا؟ بڑی محبت کا, بڑے پیار کا, بڑے عقیدت کا, بڑے. یہ تو کوئی سیاسی جذباتی نہیں, پیپلز پارٹی سے جذباتی میرا رشتہ ہے. اور پیپلز پارٹی ایک آدمی کا نام نہیں ہے, کسی بھی ایک آدمی کا نام. پیپلز پارٹی کسی بھی 2-3 آدمیوں کا نام نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو کارکنوں کا نام ہے.
پیپلز پارٹی تو خیبر سے کراچی اور کوئٹہ سے لاہور تک پھیلے ہوئے کارکنوں کا، کاڈرز کا، وہ جذباتی لوگوں کا جو ننگے پیر پھر. میرا مطلب یہ ہے طاہر صاحب کہ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل مشین جو ہے، جو اس کی ہائرارکی ہے، اس میں اب آپ کہاں ہیں؟ اس میں شاید میں ذرا پیچھے ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کوئی ایسی، لیکن میرا مسئلہ نہیں ہے یہ. مجھے بس پیپلز پارٹی میں رہنا ہے. مجھے معطل کیا گیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبرشپ سے. جہانگیر بدر صاحب نے ایک لیٹر لکھا جنوری میں کہ آپ معطل ہیں. آپ ابھی بھی معطل ہیں؟ ابھی بھی معطل ہوں. میں نے وہ جہانگیر بدر صاحب کو خط لکھ دیا. جہانگیر بدر صاحب نے کہا کہ آپ آصف زرداری صاحب کو اپیل کر لیں تو بحال ہو سکتے ہیں. میں نے ان کو جواب زرداری صاحب کو اپیل کریں؟ اپیل کریں کس چیز کی؟ کہ مجھے اگر معطل نہ کیا جائے یا معطلی میری ختم کی جائے. تو میں نے گراؤنڈز کیا سائٹ کیے گئے ہیں آپ کو معطل؟ گراؤنڈ یہ سائٹ کیے گئے تھے کہ آپ کے جو بیانات ہیں عدلیہ کی بحالی سے متعلق، یہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہیں. میں نے جواب دیا کہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق ہیں، کیونکہ محترمہ شہید نے 10 نومبر کو کہا تھا افتخار محمد چودھری چیف جسٹس پاکستان ہے، نمبر 1. نمبر 2 آصف زرداری صاحب نے 9 مارچ 2008 کو دستخط کیے مری ڈیکلیریشن پہ، جس میں کہا چیف جسٹس بحال ہوں گے. نمبر 3 اسلام آباد ڈیکلیریشن پہ آصف زرداری صاحب نے ایز کو چیئر پرسن دستخط کیے اگست 2008 میں، اور کہا کہ چیف جسٹس 24 گھنٹے میں بحال ہوں گے پرویز مشرف کے جانے کے بعد. تو میرے جو بحالی کے بیانات ہیں وہ عین پارٹی کی لائن کے مطابق ہیں. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے معطل نہیں کر سکتے، کیونکہ سیکرٹری جنرل کا اختیار نہیں، یہ آئین میں لکھا ہے پارٹی کے. آپ کے پاس اختیار نہیں، آپ تو ممبر بھی نہیں ہو سکتے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا سیکرٹری جنرل ممبر ہوتا ہے ایکس اوفیشیو. لہٰذا آپ کے فیصلے کے خلاف مجھے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے اپیل نہیں کی. لیکن آپ کی ایک ملاقات بھی تو ہوئی نا چند ہفتے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، جب انہوں نے آپ کو بلایا تو اس کے بعد تو تاثر یہی تھا کہ آپ کی رکنیت جو ہے وہ بحال ہو گئی. صاحب میڈیا نے یہ اس طرح کا بنا لیا، لیکن نہ میں نے کوئی تقاضا ذاتی کیا، نہ مطالبہ کیا، نہ انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، انہوں نے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ تم پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف جیسے موومنٹ چلاتے رہے. بلایا کس لیے تھا؟ بلایا گپ شپ کے لیے تھا. 2-3 گھنٹے کی ملاقات رہی، بڑی خوشگوار گپ شپ ہوئی. بہت سارے ایشوز پہ، ان کے دوروں پہ. وہ امریکہ سے واپس آئے، پلٹے تھے، فرانس سے ہو کے آئے تھے، برطانیہ سے ہو کے آئے تھے، چین سے ہو کے آئے تھے. یہ باتیں ہوئی اور اس طرح کی باتیں. پھر انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز پہ، سوات آپریشن پہ، سینکڑوں باتیں کرنے کو تھیں. 8-9 مہینے بعد ملاقات ہو رہی تھی. یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ سی ای سی سے اتنے پرانے سینئر پیپلز پارٹی کے آپ جو ہیں؟ میں قسم نہیں کھاتا ہوتا عادتاً، لیکن قسم اگر میں کھا سکتا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ان سے میں نے کوئی تقاضا مطالبہ میں نے ایسا نہیں کیا، نہ کسی دفتر کا، نہ کسی، نہ انہوں نے ذکر کیا، نہ انہوں نے ذکر کیا. اچھا چل، سی ای سی سے تو اب آپ معطل ہوئے، ابھی معطلی ہوئی یعنی چند ہفتے اور پہلے. میں بدستور معطل ہوں، لیکن میں پیپلز پارٹی میں بھی بدستور ہوں. سی ای سی سے تو اب معطل ہوئے نا، اب چند مہینے پہلے ہوئے.